السلام علیکم، جوجوز فیکٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث بڑھتی اموات کے دوران عالمی ادارہ خوراک نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا کو بھوک کی عالمی وبا کا ممکنہ سامنا ہے، کیونکہ رواں برس خوراک کی قلت کا شکار افراد کی تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق 2019 کے اختتام پر دنیا بھر میں 13.5 کروڑ افراد کو شدید بھوک کا سامنا تھا، اور اب چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے تو یہ تعداد رواں برس بڑھ کر 26.5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 2020 ایسا سال ہوگا جس میں بدترین انسانیت سوز بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سن 2019 میں عالمی ادارہ خوراک کو ملنے والی امداد کا حجم 8.3 ارب ڈالر تھا۔ رواں برس اس ادارے کو اپنا کام چلانے کے لیے 10 سے 12 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ یمن میں جنگ کی ابتدا سے قبل بھی یہ ملک ارب دنیا کا سب سے غریب ترین ملک تھا، مگر سن 2015 میں سعودیہ عرب کی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد کی جانب سے یمن کے غوثی باغیوں کے خلاف کارروائی نے ملک میں پہلے سے موجود انسانی بحران کو وسیع تر کر دیا۔ عالمی ادارہ خوراک کے چیف اکانومسٹ عارف حسین نے بتایا کہ جیسے جیسے تنازع طویل ہوتا رہا، زیادہ سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے رہے۔ سن 2016 میں ہم یمن میں 30 سے 40 لاکھ افراد کو امداد فراہم کر رہے تھے، اب یہ تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق صورتحال مزید گمبھیر اس وقت ہوئی جب کئی ممالک کی جانب سے سامنے آنے والے خدشات کے پیش نظر غوثی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں امداد پہنچانے کا سلسلہ بند کرنا پڑا۔ ان ممالک کا کہنا تھا کہ غوثی اپنے علاقے میں امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ رواں ماہ کے آغاز پر یمن میں کرونا وائرس کا پہلا مصدقہ کیس سامنے آیا تھا۔ امداد فراہم کرنے والے اداروں نے متنبع کیا ہے کہ جلد ہی یہ وبا یمن کے کمزور صحت کے نظام پر حاوی ہو جائے گی۔ جمہوریہ کانگو کے مختلف علاقے گزشتہ 25 برسوں سے مسلح تصادم کی زد میں ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہاں دنیا کا دوسرا بڑا بھوک کا بحران درپیش ہے۔ کانگو کے 15% عوام کو کھانے کے حوالے سے شدید ترین عدم تحفظ کا شکار افراد کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کا شمار دنیا بھر کے ان 3 کروڑ افراد میں ہوتا ہے جو براہ راست جنگی زون میں بستے ہیں، اور ان کا مکمل دار و مدار امداد پر ہوتا ہے۔ عارف حسین کے مطابق ان افراد کو اگلے 3 ماہ کے لیے خوراک کی ترسیل کا بندوبست کرنے کے لیے کم از کم 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ افراد ہیں جو بری طرح متاثر ہیں، اور اب کورونا کے بعد یہ مزید مشکلات کا شکار ہیں۔ کانگو میں ان افراد کے علاوہ پڑوسی ممالک سے آئے 50 لاکھ پناہ گزین اور 5 لاکھ مہاجرین بھی موجود ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے آگاہ کیا تھا کہ کانگو میں جاری تصادم کرونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں کو متاثر کر رہا ہے۔ کرونا کی وبا اب تک کانگو کے دارالحکومت کو متاثر کر چکی ہے۔ وینزویلا اس فہرست میں شامل دیگر ممالک کے برعکس وینزویلا میں بھوک کا مسئلہ کسی جنگ یا ماحولیاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ معاشی مشکلات کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ملک میں شرح مہنگائی گزشتہ سال جنوری میں 200% تک پہنچ گئی تھی، جس کے بعد ملک کی 1/3 آبادی کو بیرونی امداد کی ضرورت پڑی۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق صحت کے کارکنوں کے ملک سے بڑے پیمانے پر نکل جانے کے بعد ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، اور مسائل کی فہرست جہاں ختم نہیں ہوتی۔ وینزویلا کی 15% آبادی یعنی 48 لاکھ افراد نے گزشتہ چند برسوں میں اپنا ملک چھوڑ کر پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ پڑوسی ممالک میں خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ جنوبی سوڈان سن 2011 میں اس وقت معرض وجود میں آیا تھا جب اس نے اپنے شمالی ہمسایہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ملک میں برسوں سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ کیا جا سکے، مگر آزادی حاصل کرنے کے 2 ہی برس بعد جنوبی سوڈان سخت مسلح تصادم کا شکار ہو گیا۔ عالمی ادارہ خوراک نے آگاہ کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں بھوک اور غذائیت کی کمی سن 2011 سے اپنی انتہائی سطح پر ہے، اور ملک کی لگ بھگ 60% آبادی ہر روز کھانا ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
आरफ हुसैन के मुताबिक अगर यहाँ कोरोना वायरस मसला नहीं भी है तो सहराई टिड्डी एक बहुत बड़ी कहानी है। जनूबी सूडान का बड़ा दारोमदार तेल पर है और तेल की कीमतें कम होने के बाद ये मुल्क शदीद तरह से मुतासिर होगा। अफगानिस्तान एक और जंग ज़दा मुल्क है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जंग की जद में है। सन 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के 18 साल बाद अब यहाँ की निस्फ आबादी खते गुर्बत से नीचे रह रही है और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख अफराद को खुराक की शदीद कमी का सामना है। अफगान हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक यहाँ कोरोना के 1000 से ज़ायद मुसद्दका मुतासरीन मौजूद हैं। ये तादाद कम होने की एक वजह ये भी है कि दहाइयों से जारी तसादुम के नतीजे में सेहत का निज़ाम बहुत कमज़ोर है और टेस्टिंग की सलाहियत की बहुत ज़्यादा कमी है। ये खदशात भी मौजूद हैं कि वबा से शदीद मुतासिर मुल्क ईरान से 1.5 लाख अफराद अफगानी शहरियों के हाल ही में मुल्क वापस आने के बाद यहाँ मुतासरीन की तादाद बताई गई तादाद से काफी ज्यादा हो सकती है। ईरान के अलावा बहुत से अफगानी हाल ही में पाकिस्तान से भी वापस अपने मुल्क लौटे हैं। जंगज़दा और माहौलियाती और मुआशी मुश्किलात का शिकार ममालिक के अलावा ऐसे बहुत से दीगर गरीब और नीम मुतवसत ममालिक भी हैं जो कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुतासिर होंगे। कोरोना का मसला मुख्तलिफ नौइयत के मुआशी दबाव से और ज्यादा खराब होगा। ऐसे ममालिक में तरसीलात ज़र या बैरून मुल्क रिश्तेदारों की जानब से भिजवाई जाने वाली रकूम का गिराफ भी गिर जाएगा। सबसे अहम चीज ये है कि कोरोना का सस्ता इलाज पूरी दुनिया में हर शख्स को दस्तयाब होना चाहिए, मगर जब तक ऐसा नहीं होता इस वक्त तक हमें लोगों को जिंदगियां और रोजगार बचाने के लिए सब कुछ करना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।